اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں، میرے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں، سبھی کو تہہ دل سے آج کی دو عید یعنی میلاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکتب تشیع کے مؤسس اور بنیان گزار یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بھی آپ سبھی کو تہہ دل سے مبارک۔ میں نے عرض بھی کیا کہ جس طریقے سے جناب ابو طالب نے احترام رسالت ہمیں سکھایا اور دنیا کو بتایا، اگر دنیا نے ایسے عزت کی ہوتی رسول اکرم کی تو آج دنیا میں جو دشمن ہیں، عاند ہیں، معاند ہیں، ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ توہین رسالت کرتے۔ لہذا آج ہم جناب فاطمہ بنت اسد اور احترام رسالت اس موضوع کے بارے میں چند منٹ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کیا تھیں۔ میں ان کی پوری زندگی نہیں، بس کچھ موٹی موٹی چیزیں میں آپ کے سامنے اٹھا کر رکھوں گا تاکہ ہم فاطمہ بنت اسد یعنی جس کی کوکھ سے علی جنم لیں، یہ عام شخصیت نہیں ہے، یعنی کائنات میں رسول اکرم کے بعد جو عظیم ذات ہے، عظیم شخصیت ہے، وہ پیدا ہونے والے ہیں، ان سے وہ منسلک ہونے والے ہیں، ان کا آغوش ہوگا علی کا تربیت قدا، لہذا عام خاتون نہیں ہوں گی۔ جب ہم کو سمجھ میں آئے کہ کون کس کی عزت کر رہا ہے، وہ کون اگر سمجھ میں آئے، وہ شخص اگر سمجھ میں آئے، تب جس کی عزت کی جا رہی ہے یعنی مفعول وہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے، اس کی عزت اور زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کی بہرحال تعریف، فرض کیجئے ایک بچہ ہے اور اس کی تعریف جو ہے وہ آج کا کوئی عالم دین کر دے تو انسان واقعاً اس کو دقت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ دیکھتا ہے، اور پھر اگر کوئی آیت اللہ العظمہ اس کی تعریف کر دے، پھر امام زمان اگر اس کی جو ہے وہ تعریف کریں تو بہرحال وہ لائق تعریف ہے۔ جس طریقے سے جناب عمرو ابن جنادہ کربلا میں امام حسین نے 9 سال کے اس نوجوان کی بہت ہی زیادہ تعریف کی ہے، لہذا ہمیں جاننا پڑے گا کہ یہ کون ہے جو وقت کا امام حسین ان کی بہادری، شجاعت اور اشعار اور عبادت کی تعریف کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ چھوٹے موٹے عابد نہیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے بہرحال ہمیں سمجھنا پڑے گا، لہذا فاطمہ بنت اسد کو سمجھنا پڑے گا کہ فاطمہ بنت اسد کی جب منزلت اور مقام اور فضیلت سمجھ جائیں گے، تب اگر ہم دیکھیں گے کہ وہ جھک رہی ہے رسالت کے سامنے، تب ہمیں رسالت کی عزت سمجھ میں آئے گی۔ لہذا فاطمہ بنت اسد اس ذات کا نام ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے تھے تو جناب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، اور آپ حضرات کو معلوم ہے انہوں نے 10 بیٹوں کا گھیرا لگایا اور رسول اکرم کو مرکز اور محور اور سینٹر میں رکھا اور کہا کہ انتخاب کر لیجئے کس کی پرورش میں جانا ہے۔ عجیب جملہ ہے، یعنی میں جملوں کو بدل کر کہہ دوں، عبد المطلب نے کہہ دیا کہ جائیے انتخاب کیجئے آپ کا پناہ گاہ کون ہے، رسالت کو پناہ دینے والا، تربیت کرنے والا، یعنی آپ کا باپ کون ہے۔ جی ہاں، والدین کی طرح پرورش کرنے والے۔ لہٰذا 8 سال کے رسول اکرم نے، چونکہ رسالت پیدائش سے قبل ہی رسول ہوا کرتے تھے، رسالت نے انتخاب کیا، 9 کو چھوڑا، 1 کو قبول کیا، ابو طالب علیہ السلام کو۔ یعنی یہ انتخاب ایک 8 سال کا بچے کا نہیں ہے، بلکہ رسالت کی انتخاب ہے ابو طالب کی جانب۔ جناب ابو طالب کو انتخاب کیا۔ جناب ابو طالب نے رسول اکرم کو جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد ہاتھ پکڑتے ہیں اور اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں۔ دیکھیں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس وقت جناب فاطمہ بنت اسد کے 2 بچے ہیں، گھر میں آلریڈی 2 بچے ہیں۔ جس خاتون کے گھر میں 2 بچے ہوتے ہیں اور اس خاتون کے گھر میں اگر دوسرا کوئی غیر بچہ آ جائے تو اس خاتون کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ہو سکتا ہے وہ چڑچڑاپن کا اظہار کرے، استقبال نہ کرے، اس کی پرورش نہ کرے، ہے کہ نہیں ہے، لیکن
ہمیں تاریخ میں کہیں بھی دکھا دیجئے کہ جناب ابو طالب نے رسول اکرم کو اپنے گھر میں لے جانے سے پہلے فاطمہ بنت اسد سے اجازت لی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کی فکر ملتی تھی، دل ملتا تھا، یعنی جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ ان کا فیصلہ ہے۔ گھر جنت تب ہوتا ہے کہ جب شوہر کے فیصلے پر خاتون بھی اپنی رضایت کا اظہار کرے۔ چونکہ خاتون گھر کے چار دیوار کے اندر رہتی ہے، اسے بہت سی علتوں کا معلوم نہیں ہوتا، دور اندیش بہت کم ہوتی ہیں خواتین، لہٰذا شوہر کی دور کی نگاہیں سمجھنے والی جو خاتون ہوتی ہے وہ گھر کو جنت بناتی ہے۔ ایک بات، اب گھر میں تشریف لائے، شاید آپ نے یہ واقعات بہت کم سنا ہوگا، اور لانے کے بعد جناب ابو طالب نے فاطمہ بنت اسد کو بلایا۔ فاطمہ بنت اسد اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ تشریف لاتی ہیں، اور جیسے ہی مناقب کی کتابوں میں لکھا فاطمہ بنت اسد کے چہرہ مبارک رسالت مآب کے نورانی چہرے کے اوپر پڑا تو فاطمہ بنت اسد لکھا ہے کہ چہرہ کھل گیا، ایک دم روشن ہو گیا، یعنی جیسے گلاب کے مانند کھل گیا ہو۔ جی ہاں، انسان کا چہرہ خصوصاً بچے اس انسان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جس سے اس کو حب ہو، محبت ہو، الفت ہو، مودت ہو۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد 100% رسول اکرم کی محب تھی، اور ہم آگے چل کے بیان بھی کریں گے۔ فاطمہ بنت اسد کے سامنے جناب ابو طالب آئے اور کہا کہ فاطمہ بنت اسد دیکھو، یہ میرا بھتیجا یتیم بھتیجا ہے، لیکن تم کو اس کی حفاظت میں، اس کی پشت پناہی میں اپنے بچوں سے بھی زیادہ قربانی دینی ہے، کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو؟ تاریخ ساز جملہ کہا جناب فاطمہ بنت اسد نے، کہا کہ کیا آپ میرے بیٹے محمد کی حفاظت اور پرورش کے لیے مجھ سے اجازت لے رہے ہیں؟ محمد، یہ جملہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتی کہ محمد میری جان ہے اور میرے بچوں سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ عجیب صرف جملے کی حد تک نہیں، چونکہ جناب فاطمہ بنت اسد کانہ معصومہ، معصوم کی طرح تھی ان کی زندگی، معصوم نہیں کہوں گا، معصوم کی طرح، کبھی کوئی دروغ، کوئی جھوٹ، کوئی ایسی بات دیکھی نہیں گئی۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ میری جان ہے محمد، اور پھر اگلا جملہ کہا محمد میرا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے، آپ نے سن لیا اور میں نے کہہ دیا، لیکن پس منظر، بیک گراؤنڈ، اور جب تک کہ بستر تاریخی ہم بولتے ہیں، ہسٹری پڑھنے والے سب سے پہلے بستر تاریخی کو دیکھتے ہیں، یعنی اس زمانے میں اپنے آپ کو پہنچائیے، تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک دن میں نے اشارہ بھی کیا تھا امریکہ میں رہنے والے میرے دوستوں کے لیے، وہ کیا ہے کہ عرب کے جس سماج میں لڑکی کو اور غلام کو سب سے بیکار شے، بے ارزش سمجھتے تھے، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لڑکی کو زندہ درغور کر دیا کرتے تھے۔ البتہ اکثر قبیلوں میں، اور کم جو اہل بیت کے یہاں ہے تو تصوری نہیں ہے، لیکن دوسرے قبیلے بھی کم کرتے تھے، لیکن اکثر قبیلے ایسے کیا کرتے تھے، لہذا لڑکی کی کوئی قیمت، کوئی ارزش نہیں تھی۔ اسی طریقے سے غلام کی کوئی ارزش نہیں تھی۔ مرحلہ سوم پہ کہ جو بے ارزش سمجھا جاتا ہے، اور ایون جس کے پاس جانے سے، جس کے نزدیکی کرنے سے لوگ اس سے بھی دور بھاگتے تھے، وہ ہوتے تھے یتیم۔ میں جملوں کو بدل کر کہہ دوں، شاید ہندوستان مزاج، پاکستان مزاج لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ جس طریقے سے نئی نویلی دلہن کا اگر شوہر مر جائے تو خواتین کہہ دیتی ہیں کہ اس نے اپنے جو ہے وہ شوہر کو کھا لیا، اسی طریقے سے یتیم بچے کو یہ سمجھتے تھے کہ اس نے اپنے باپ کو کھا لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ تصور کر رہے ہیں نا، لہذا وہ بے ارزش تھا۔ اس زمانے میں جب یتیم کو غلام اور بیٹی اور کنیز کی مانند سمجھا جاتا تھا، کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں جناب فاطمہ بنت اسد کا یہ جملہ کہنا کہ یہ میرا بیٹا ہے، کیا مطلب؟ یعنی پورا سماج ان کا بائیکاٹ کر سکتا ہے اس جملے کے اوپر کہ کیسے ہم یتیم کو جو ہے وہ بالکل ہی
نیچ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ. اور یہ وہ لفظ رسالت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, ٹوٹل یتیم کے لیے اس زمانے میں بہت سارے جملے ہیں, میں پھر کبھی عرض کروں گا. لہٰذا اس پیریڈ میں, اس زمانے میں اس یتیم کی سرپرستی کرنا, آج ہمیں لگ رہا ہے کہ جناب ابو طالب نے ان کی سرپرستی کی تو بہت ہی مقام مل گیا, چونکہ آج ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ رسول ہیں, لیکن اس زمانے میں رسول نہیں بلکہ یتیم کے طور پر جانتے تھے. لوگ تانے دیتے تھے ابو طالب نے یتیم کی پرورش شروع کر دی ہے. آپ تصور کر رہے ہیں اس زمانے میں فاطمہ بنت اسد کا یہ کہنا کہ یہ میری جان ہے, یہ میرا بیٹا ہے, میرے بیٹوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے. لہٰذا کر کے بھی دکھایا. بہت ہی مختصر اشارہ کر رہا ہوں میں. جناب فاطمہ بنت اسد نے مہربانی اور شفقت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی, یہاں تک کہ رسول اکرم نے کہا کئی بار, متعدد مرتبہ, کہ ہیا امی, وہ میری والدہ ہیں, میری ماں ہے. میں آگے جا کے بیان کروں گا مہربانی کی حد کیا ہوتی ہے. اتنی مہربانی اور شفقت کی کہ رسول اکرم کا خود جملہ ہے, یہ وحی کے لسان ہے. جب کسی نے سوال کیا جناب فاطمہ بنت اسد کی وفات کے بعد کہ یار نبی اللہ, آپ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں اور اتنے جو ہے وہ مغموم ہیں اور اتنے غمزدہ ہیں اور اتنے مایوس ہیں, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں اس انسان کو کہ آپ اتنے بے چین کیوں ہیں, تو فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ وہ ذات گزر گئی ہے کہ جو اپنے بچوں کو بھوکا رکھتی تھی اور مجھے کھانا کھلایا کرتی تھی. یہ لسان وحی ہے, کوئی مذاق نہیں ہے, کوئی تعارف نہیں ہے کہ تکلف میں بول دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنجیدہ تھے, شوخی مزاج نہیں تھے, اور وہ لسان وحی ہے. یہ بتائیے دیور کے یتیم بیٹے کو کھلائے اور ان کے بچے بھوکے رہے, یہ کون سی ماں ہو سکتی ہے؟ یہ عام ماں نہیں ہے, چونکہ ماں کچھ بھی ہو جائے. دیکھیے میں یہ سائیکولوجی جملہ, نفسیاتی جملہ بولنے پہ مجبور ہوں. کچھ بھی ہو جائے, ماں دنیا میں سب سے زیادہ اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے, ہو ہی نہیں سکتا. چلے سب کے سامنے اگر دکھاوے کے لیے ہے, لوگوں کے سامنے یتیم مثلا دیور یا جو ہے وہ نند کے بیٹے کو جو ہے کھانا کھلاتی ہے, اپنے بیٹوں کو نہیں, تو ہو سکتا ہے. لیکن یہاں کوئی دکھاوا نہیں ہے, چونکہ گھر کے چار دیواری کے اندر یہ گفتگو ہو رہی ہے, گھر کے اندر کی بات ہے. رات کی تاریکی کی بات بھی میں آپ کو بیان کروں گا. رات کے اندھیرے میں وہ کیا کرتے تھے رسول اکرم کی حفاظت اور ان کی نصرت کے لیے. لہٰذا رسول اکرم نے فرمایا کہ وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھتی تھی اور مجھے کھانا کھلاتی تھی. پھر یہی نہیں کہا کہ انہیں گرد آلود چھوڑ دیتی تھی, جو بچے تھے گرد آلود چھوڑ دیتی تھی, جبکہ مجھے پہلے نہلاتی تھی. اللہ اکبر. وہ کائنات کی باعظمت خاتون ہوگی جو رسول اکرم کو نہلائے. مجھے بتائیے یہ بات, چونکہ اصحاب اس کو کہتے ہیں کہ جو رسول اکرم کے چہرہ مبارک سے وضو کے پانی کا ایک قطرہ لینے کے لیے جھگڑے, اور فاطمہ بنت اسد وہ ہیں جو پوری نبوت کو ہر روز نہلائے. اللہ اکبر, کیا فضیلت ہے. جناب فاطمہ بنت اسد کے بارے میں فرماتی ہیں اور پھر مجھے آراستہ رکھتی تھیں. جی ہاں, دوسری روایت میں ملتا تھا کہ آپ کے بالوں میں آپ شانہ اور کنگا کیا کرتی تھی اور بڑے پیار سے. اس زمانے کی بات ہے, میں آج کی اپڈیٹ زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, جب لمبے بال مردوں کے بھی ہوا کرتے تھے, خصوصاً جنگ میں کام کے بہت ساری چیزیں ہیں, اس کے لاجک کے بارے میں آج بیان نہیں کروں گا. تو بالوں میں تیل لگایا کرتے تھے, روغن باقاعدہ جملہ ہے, یعنی یہ نوازش کی علامت ہے, یہ پیار کی علامت ہے, حب کی علامت ہے. پھر رسول اکرم نے لسان وحی نے اس شخص سے یہ آخری جملہ کہا, حقیقت یہ ہے کہ وہ میری ماں تھیں. آپ کو پتا ہے سورہ ممتحنہ ہے قرآن مجید میں, جا کے اٹھا کے دیکھ لیجئے. سورہ ممتحنہ کی 12 آیتیں جناب فاطمہ بنت اسد کی شان میں نازل ہوئی. اللہ اکبر. یعنی فاطمہ بنت اسد اس ذات کا نام ہے کہ جس کی شان میں سورہ ممتحنہ نازل ہو. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ بنت اسد رسول اکرم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والی خواتین میں سب سے پہلی خاتون ہیں, اور ایمان لانے والی دوسری خاتون ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بعد کا آپ کو درجہ دیا جاتا ہے. تو میں اس طریقے سے کہہ دوں, دنیا کی خواتین میں دوسری مسلمان
یہ اہم بات نہیں ہے. آج اگر کہہ دے فلاں صحابی نے فلاں کی تعریف کی ہے، فلاں ملا نے فلاں کی تعریف کی ہے، فلاں مولانا نے فلاں کی تعریف، فلاں آیت اللہ نے فلاں کی تعریف کر دی، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ دنیا کی رسول کے اوپر سب سے پہلے بیعت کرنے والی خاتون نے فلاں کی تصدیق کی ہے، جی ہاں، دنیا کی خواتین میں دوسرے اسلام لانے والی باعظمت خاتون نے فلاں کی تصدیق کی ہے، تو پھر اس کی ایمان اور اس کی صداقت اور اس کے اسلام لانے میں کسی کو شک نہیں رہ سکتا. جی ہاں، فاطمہ بنت اسد نے ابو طالب کے ایمان کی تصدیق کی ہے. تم مانو یا نہ مانو جناب ابو طالب. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کون ہے یہ؟ متعدد مرتبہ رسول اکرم نے آپ کو ماں کہہ کر پکارا. رسول اکرم ایک دوسرے جگہ پر اصحاب کے درمیان فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ وہ جنتی خاتون ہیں. جی ہاں، چونکہ جناب فاطمہ بنت اسد مدینے میں انتقال کی ہیں، وفات کی ہیں، اور ہجرت میں آپ ساتھ تھیں، یعنی مکے کا پیریڈ آپ نے دیکھا، مکے کا زمانہ آپ نے دیکھا، پھر مدینے تک آپ گئی، اور مدینے میں پورا اسلام پھیل چکا ہے اور پھیل رہا ہے، اصحاب بھی ہیں اور رسول کے اوپر وحی بھی نازل ہو رہی وغیرہ سب آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی پوری رسالت کا اعلان ہے. اب رسالت کی زبان ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے محمد کی زبان ہے. اگر محمد کی زبان ہے تب بھی جو ہے وہی کی زبان ہے. پھر اس کے بعد تاکید ہے رسالت کی اب زبان ہے. قرآن نازل ہو چکا ہے، رسول اعلان ہو چکے. اب رسول فرما رہے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ وہ جنتی خاتون ہے. جناب فاطمہ بنت اسد کے بارے میں فرمایا، اور خداوند عالم نے 70,000 فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ ان کی نیابت میں نماز بجا لایا کریں. یعنی فاطمہ بنت اسد کی نیابت میں فرشتے نماز پڑھیں. اللہ اکبر. مجھے دکھا دیجئے آج کا وہ مسلمان کہ جس کی نیابت میں فرشتہ نماز پڑھے اور خود نبی اس کو بیان کرے. جناب فاطمہ بنت اسد وہ ذات ہے کہ رسول اکرم نے ان کے وفات کے بعد اپنے مبارک پیرہن کو ان کے کفن کے ساتھ ان کو پہنایا اور بطور کفن ساتھ دیا. یہ عجیب امتیازات ہے. جی ہاں، دوسرا امتیاز، ان کی قبر میں خود رسول اکرم لیٹے. مجھے دنیا میں کوئی صحابی، کوئی تابعین، تابعین، کوئی مسلمان ایسا دکھائیے کہ جس کی قبر پہ اس کے لیٹنے سے پہلے خود رسول اکرم لیٹ جائے. اللہ اکبر. یعنی قبر میں رسول کی سانس پہنچ جائے تو وہ جنت ہو جاتی ہے. ہمارا فیت یہ ہے، ہمارا عقیدہ اور ایمان یہی ہے. اور فاطمہ بنت اسد کے قبر مبارک پر رسول اکرم خود لیٹے ہیں. پھر اس کے بعد لحد میں لیٹنے کے بعد، اترنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے فاطمہ بنت اسد کو اتارا. تو اس کا مطلب چونکہ قبر میں شریعت میں محرم ہی اتار سکتا ہے، لہٰذا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خاص محرم تھے. اگر کوئی اس طریقے کا صحابی ہو، کوئی فرد ہو کہ جس کو خود نبی اپنے ہاتھوں سے قبر پہ لٹائیں اور اس کے لٹانے سے پہلے خود لیٹیں اپنا پیرہن، مجھے تو تاریخ میں ایسی کوئی ذات نہیں ملتی ہے. اور پھر آپ نے ان کی نماز جنازہ خود پڑھائی ہے. جی ہاں، چونکہ ایک روایت کے مطابق آپ کو مکے میں فتح مکے کے بعد دفن کیا اور آپ کی وفات ہوئی. یہ بھی روایت ملتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جنت البقیع میں آپ کو دفنایا گیا ہے. اور وہی یہ روایت ملتی ہے کہ فتح مکے کے بعد آپ نے سب سے پہلے خواتین میں بیعت کی تھی. لہٰذا آپ جنازے کو لے کر خود پیدل چلتے ہیں. اللہ اکبر. مرسل اعظم جس کے جنازے پر خود پیدل چلیں، خود کفن اپنا پیراہن پہنائیں، خود قبر میں لیٹے اور گواہی دے، اور نہ جانے کیا کیا اسرار ہیں، پھر کبھی بیان کریں گے. اب آپ سمجھ رہے ہیں، ذاتی طور پر کہتے ہیں فاطمہ بنت اسد سیرت میں یکتا تھی، یعنی پورے مکے کی خواتین جن کے اوپر ایمان رکھتی تھی، اور اسی طریقے سے خوبصورت کے ساتھ متین تھی، باخلاق تھی، وفادار تھی، اور شوہر کے اطاعت کرنے والی تھی، اور اپنے والد کی بہت ہی لاڈلی تھی. ان کی ازدواجی مسائل کو کبھی پڑھیے گا تب سمجھ میں آئے گا. جی ہاں، اب سمجھ جائیے فاطمہ بنت اسد کیا ہے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ایک ماں تو تھی نا، جنہوں نے 8 سال کے بچے کو، بھائی 8 سال کا انسان کتنا بڑا ہوتا ہے، آپ خود آپ کے گھروں میں بچہ ہے. جناب فاطمہ بنت اسد کا تیسرا بیٹا دنیا میں آتا ہے. کیوں؟ آپ کو معلوم؟ جناب فاطمہ بنت اسد
رسول اکرم کی بہت نوازش کیا کرتے، بہت پیار کرتے تھے۔ تاریخ میں ملتا ہے رسول اکرم کی نوازش کے دن جناب فاطمہ بنت اسد نے خواہش ظاہر کی کہ کاش میرا بھی ایک اور بچہ پیدا ہو، تو رسول اکرم نے ایک دعا بتائی اور دعا سکھائی، مجھے نہیں معلوم آپ کو معلوم ہے یا نہیں، اور وہ دعا بہت ہی اہم ہے، اور جو صاحب اولاد نہیں ہوتے ان کو جاننا چاہیے وہ دعا کیا ہے، ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد کو رسول اکرم کو واسطہ دے کے اپنی دعا کرے تو انشاءاللہ اولاد پیدا ہوں گی، یہ علماء بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو دعا بتائی اور دعا کی تعلیم دی۔ جناب فاطمہ بنت اسد کا وشواس دیکھیے، یقین دیکھیے، فیتھ، ایمان دیکھیے کہ اس زمانے میں رسول ڈکلیئر نہیں ہوئے، رسالت نہیں آئی، مہر نبوت نہیں آئی، لوگ نہیں مانتے تھے، اور اس بچے کی بات پر ماں کو اتنا یقین کہ وہ دعا کا ورد کرتی ہے، تو اس کا مطلب اسی کو تو ایمان کہتے ہیں۔ بہرحال آپ دعا کرتی ہیں اور بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد امیرالمومنین، بچہ ہے، بیٹے کی طرح پالا ہے، نہلاتی ہیں، دھلاتی ہیں، کنگا کرتی ہیں، ہر تاریخ میں ملے گا۔ لہٰذا جناب فاطمہ بنت اسد اس بچے کو بچے کی طرح پالتے ہیں، بیٹے سے زیادہ مانتے ہیں اور اپنے بچوں سے زیادہ تو ترجیح دیتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے دکھاوا اور ریاکاری عورتوں کے سامنے ہوتا ہے نا، تاکہ یہ نہ کہیں کہ بن باپ کا یعنی یتیم بچہ یا بن ماں کا یہ بچہ اور اس کو چچی جو ہے وہ پیار نہیں کرتی، یہ سب دکھانے کے لیے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات کی تاریکی میں جناب ابو طالب اپنے بچے کے بستر پر کبھی طالب، کبھی عقیل، کبھی جعفر، اور خاص کر امیرالمومنین کے بستر پر رسول اکرم کو لٹاتے تھے اور اپنے بچوں کو رسول، تاکہ دشمن اگر قتل بھی کرے تو رسول اکرم کو صحیح و سالم رکھ پائیں۔ دیکھیے یہ ہم نے کہہ دیا اور واقعی دنیا نے سن لیا، پڑھ بھی لیا، لیکن اتنا آسان نہیں ہے۔ کوئی بھی ماں قبول نہیں کرے گی کھانا کھلانا یہ وہ، تو یعنی اپنے بچوں سے دوسرے کے بچوں، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن کسی مقتل میں بھیجے، قتل گاہ میں بھیجے، قتل ہونے دے، تلوار اس پر چلے اور اپنے بچے کی جگہ اس کو اور اس کے جگہ پہ بچے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اگر ہوتی ہے مائیں تو یہ صرف اہل بیت کے یہاں کربلا میں دیکھا جاتا ہے۔